الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 330 حدیث نمبر 688 راوی حدیث سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پچھلی دو کلاسوں میں ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، سوانح، فضائل اور منصب کے حوالے سے کچھ قابل غور ابحاث ہیں جو باقی ہیں۔ ان میں ایک روایت جو کل کی مجلس میں ذکر نہیں ہوئی تھی، میرے ذہن نشین نہیں تھی، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چھوڑتے، جنگی مصروفیات کی وجہ سے حج یا عمرے کے لیے یا کسی اور مقصد کے سفر کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کسی صحابی کے ذمہ لگا جاتے تھے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگائیں، اور میرے حافظے کے مطابق سب سے زیادہ اپنی غیر حاضری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے انتظامات اور نمازوں کی جماعتیں اور دیگر معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپے۔ مارکوں میں بھی انشاءاللہ رحیق کے اسباق میں آپ پر واضح ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سریے اور مارکے میں مختلف صحابہ اکرام کو ڈیوٹی دیتے تھے۔ ان کی امارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صوابدید پر سپاہیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ ایسا ہی جنگ تبوک کے موقع پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینے میں رہنے کی ڈیوٹی لگائی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر پریشان ہوئے کہ باقی لوگ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جائیں اور میں محروم رہوں۔ میری یہ تمنا ہے کہ آپ مجھے ساتھ لے جائیں، میں بھی جہاد کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اما ترضیٰ ان تکون منی کمنزلۃ ہارون بموسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا کیا علی آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ میرے لیے ہارون علیہ السلام کی جو حیثیت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی، آپ کی میرے لیے وہی حیثیت ہو۔ ہاں البتہ فرق ہے کہ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور آپ نبی نہیں ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جب اللہ کی میقات اور ملاقات کے لیے گئے تھے تو قوم کی ڈیوٹی ہارون علیہ السلام کو دے کے گئے تھے، اور میں آج جا رہا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح جیسے انہوں نے ہارون کو مقرر کیا تھا، میں آپ کو مقرر کر کے جا رہا ہوں۔ تو اگر تبوک کی جنگ میں شرکت کی فضیلت سے آپ رہ رہے ہیں تو آپ کو دوسرا درجہ تو مل رہا ہے، اس پر آپ مطمئن اور خوش ہوں۔ سیدنا ہارون علیہ السلام کی وفات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو گئی تھی۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ نہیں تھے۔
ہاں، ایک سفر میں موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو قوم کا نگران بنایا تھا۔ تو یہاں بھی ایسی ہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر امیر بنایا مدینے کا، اور آپ تشریف لے گئے، اور یہاں مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی۔ اول تو یہ یاد رکھیں کہ مثال من کل الوجوہ نہیں ہوتی، یعنی مثال کا جو پیغام ہے وہ لیا جاتا ہے، اس میں سیم معاملہ نہیں سمجھا جاتا۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ فلاں تو بہادری میں شیر ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ درندہ ہے، یا آپ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ وہ خون خوار ہے۔ آپ شیر کے ساتھ مشابہت اسے دے رہے ہوتے ہیں، اس کی بہادری، اس کی قوت، اس کی بیدار مغزی وغیرہ کے اعتبار سے دے رہے ہوتے ہیں، مثال من کل الوجوہ نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّکُنَّ لَأَنتُنَّ صواحب یوسف، تم یوسف والیاں ہو۔ تو یوسف والیوں کی ہر اعتبار سے تو مشابہت نہیں تھی، جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اپنی جگہ پر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو مسلح پر کھڑا کریں۔ کہاں ایک اعتبار سے مشابہت تھی کہ زبان سے کچھ کہتی ہو اور اندر کا ارادہ تمہارا یہ ہے کہ ابو بکر کو لوگ ناپسند نہ کریں۔ من کل الوجوہ ہوتا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف پر حرف آتا کہ اگر وہ صواحب یوسف ویسے ہی ہیں کہ جیسے صواحب یوسف تھی، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے لیے انہیں منتخب کیوں کیا؟ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کوئی کسی داغدار کردار والی عورت کو اپنے نکاح میں نہیں رکھتا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کے حکم سے امہات المومنین کو اپنے نکاح میں رکھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اختیار دیا تھا نا، آیت الخیار نازل ہوئی سورہ احزاب کی، مومنات نے، امہات المومنین نے خرچے کا مطالبہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ اگر تمہیں پیسہ چاہیے تو تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آؤ میں تمہیں مال بھی دے دیتا ہوں اور خوش اسلوبی کے ساتھ راضی خوشی میں تمہیں طلاق بھی دے دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کے گھر عزیز ہے تو دوبارہ خرچے کا مطالبہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے تم میں سے محسنات کے لیے اجر عظیم تیار کیا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ ام المومنین فرماتی ہیں آپ میرے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ عائشہ میں ایک بات پیش کرتا ہوں، جلدی میں جواب نہ دینا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا۔ فرماتی ہیں کہ آپ جانتے تھے کہ میرے ماں باپ کبھی بھی یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ میں رسول اللہ سے الگ ہو جاؤں۔ تو میں نے کہا بتائیے، آپ نے یہ آیت پڑھی، اس میں اختیار دیا گیا تھا، تو میں نے کہا فی ھذا اوامر والدیہ یا اشاور والدیہ، اللہ کے نبی اس مسئلے میں ماں باپ سے مشورہ کروں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو اللہ کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں، اس لیے ہم خرچہ نہیں مانگیں گے، ہم آخرت مانگتے ہیں۔ میں نے بھی یہی جواب دیا، اور سب بیویوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے یہی جواب دیا۔ جب سب پاس ہو گئیں اس امتحان میں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج، ایسے ہی ہے جی۔ اب آپ کے لیے اور عورتیں حلال نہیں ہیں اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور آپ کو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ان میں سے آپ کسی کو طلاق دیں۔
اب ان میں سے کسی اور کو طلاق دے کر ان کے بدلے ہی یہ گنتی پوری کرنے کے لیے آپ کسی اور سے شادی کریں، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ نے آیت نازل کی کہ انہیں طلاق دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں طلاق نہیں دی، اور آخری 2-4 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یوسف والیاں ہو، یعنی عزیز مصر کے دربار میں جن عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہو کر ہاتھ کاٹ دیے تھے، تم ان کی طرح ہو۔ اگر معنی سیم سیم ہوتا تو بات تو آگے بڑھ جاتی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ داغدار کردار والیاں ہیں، اور اللہ بھی حکم دے رہا ہے کہ آپ انہیں طلاق نہ دیں، بسائیں، اور آپ خود بھی بسا رہے ہیں، آپ خود بھی بسا رہے ہیں، اور وفات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ہو رہی ہے، تو یہ بات صرف پھر امہات المومنین پر نہ رہے گی۔ تو اس لیے اس کا آسان حل کیا ہے کہ یہاں مثال دی گئی ہے ایک بات سمجھانے کے لیے، سیم سیم ساری باتیں نہیں ہوتی۔ میں نے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو یہاں بھی پیارے بھائیوں، علی رضی اللہ عنہ کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ مشابہ قرار دیا ہے، اس اعتبار سے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے اور پیچھے ہارون کو مقرر کر کے گئے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے تو پیچھے علی رضی اللہ عنہ کو مقرر کر کے گئے۔ اب اس سے یہ نتیجہ جو نکالنا ہے وہ اس کی دلیل نہیں بنتی کہ جی اس سے ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بغیر فاصلے کے جو حکومت و اختیار ہوگا اور جو کرسی ہوگی وہ علی رضی اللہ عنہ کی ہوگی۔ یہ نتیجہ نہیں نکلتا، یہ خود نتیجہ علی رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں نکالا، یہ نتیجہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں نکالا کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں خلیفہ ہوں گا، نہ یہ نتیجہ صحابہ کرام نے نکالا۔ اگر یہ نتیجہ وہ نکالتے تو یہ تو کلیئر بات تھی، یہ تو کلیئر بات تھی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہی نہ کرتی۔ تو امت نے وہ معنی نہیں لیا جو معنی جس کا تاثر پایا جاتا ہے کہ جی اس سے اندازہ لگتا ہے کہ بغیر فاصلے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صاحب انتظام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ معنی خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نہیں ہے۔ پھر اگر اسی سے یہ معنی ثابت ہو تو عبداللہ ابن ام مکتوم تو 12 یا 13 مرتبہ مدینے کے ذمہ دار رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر حاضری میں، تو اگر ایک موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر مدینہ بنے اور وہ بلا فصل خلافت کے حقدار ہیں، تو 13 موقعوں پر عبداللہ ابن ام مکتوم مدینے کے والی بنے تو وہ بھی خلافت کے حقدار ہونے چاہیے بلا فصل۔ نہیں، یہاں دراصل خلافت کی بات نہیں ہے، اور جب ہم یہ عرض پیش کر رہے ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں کو پاک کرے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کرنے والا خود اپنے آپ کو ناقص ثابت کرتا ہے۔ نہیں، لیکن ایک چیز ثابت نہیں ہے ان کے لیے، اور وہ ثابت کرنے والا بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا، وہ ثابت کرنے والا بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون بموسیٰ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ارشاد فرمایا۔ میں نے جو عرض کیا ہے اس کی دلیل صحیح بخاری میں آتی ہے، غالباً کتاب المناقب میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کوئی 3 دن پہلے کی بات ہے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ واپس آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کر کے واپس آ رہے ہیں۔ راستے میں دونوں بزرگوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، تو عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی بتائیے رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اصبح بارئا بحمد اللہ، اللہ کی رحمت ہے،
माशाअल्लाह ठीक हैं, बेहतर हैं। तो अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मुझे बनु अब्दुल मुत्तलिब की मौत से पहले उनके चेहरों की अलामतों के ज़रिए अंदाज़ा हो जाता है कि बंदे की वफ़ात करीब है। मुझे ये लगता है कि 3 दिनों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो जाएगी और ओहदे और मनसब के हवाले से मामलात भी बढ़ जाएंगे और मुझे डर है कि तकून अब्दल आसा, आप रियाया में होंगे और लोग मनसब पर फाइज हो जाएंगे। बुखारी में अल्फाज हैं। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज़ करें कि आपके बाद मनसब का हकदार कौन है। पूछ लें, बात क्लियर हो जाए तो ठीक है। हम ये समझते हैं कि ये सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बुज़ुर्ग हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की जगह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हें वही एहतराम देते थे कि जो एक मुअद्दब औलाद अपने वालिदैन को एहतराम देती है। अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की कोई दिलचस्पी कुर्सी और मनसब में नहीं थी, लेकिन एक दूर अंदेश और मुदब्बिर और सरबराह कि ये मतानत है, ये दूरअंदेशी है, ये शऊरमंदी है कि वो झगड़े की सूरतें पैदा होने से पहले पहले मामलात को क्लियर करता है। तो उन्होंने किसी कुर्सी के लालच में ये नहीं मशवरा दिया, उन्होंने ये मशवरा इसलिए दिया कि बात वाज़े हो जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत मुस्लिमा की फूट का कोई दरवाज़ा न रहे, हम ये समझते हैं कि इसलिए कहा कि आप जाएं और आप जाके पूछें कि आपके बाद साहिब मनसब कौन होगा। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये बुखारी में है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों, आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहते? अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अगर मैं आपसे कहूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मनसब देने से इनकार कर दें तो फिर हमें कभी भी लोग मनसब के करीब नहीं आने देंगे। कानून बन जाएगा कि इस मनसब के पर अली को फाइज न किया जाए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसलिए मैं तो ये मुतालबा ही नहीं करता, मैं इस पर और बहस नहीं करता। मैं सिर्फ एक नतीजा सिर्फ आपके सामने रखता हूँ कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु का और अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का अगर क्लियर यही नज़रिया होता, तयशुदा यही नज़रिया होता कि अमा तरदा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून बिमूसा, कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम के लिए वैसा हूँ सेम जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम थे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वैसा हूँ। यानी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद साहिब इख्तियार हूँगा। अगर अली रज़ी अल्लाह अन्हु ये समझते तो फिर ये जवाब बनता था अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से कि चचा जान, ये बात तो पूछने की नहीं है, ये तो तय हो चुका है, ये बात तो तय हो चुका है कि आपके बाद खिलाफत मेरी है, इसलिए इस मौजू को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मुसल्लमात में से है। ना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का ये नज़रिया है, अगर उनका ये नज़रिया होता तो वो भी ना कहते कि जाएं पूछें। ना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ये नज़रिया है, उनका नज़रिया होता तो वो कहते कि भाई पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। याद रहे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से 3 रोज़ पहले की तकरीबन बात है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से 3 रोज़ पहले की बात है। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मकाम पर जो गुफ्तगू फरमाई थी वो भी तकरीबन 2 महीने पहले हो चुकी थी, वो भी पहले हो चुकी थी। और इस गुफ्तगू को सुन लिया था अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी और खुद अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी,
اور تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن لیا تھا۔ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو مکے سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر قوم کے مقام پر ایک پانی کا جوہر اور ایک حوض ہے، تالاب وغیرہ تھا، اس کے پاس پڑاؤ ڈالا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں چند جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ وجہ یہ بنی تھی کہ دراصل علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اقدام پر بعض لوگوں کی طرف سے شکایت آئی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اقدام پر بعض لوگوں کی طرف سے شکایت آئی تھی۔ ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ذمہ داری پر بھیجا، وہاں انہوں نے وصولی کی، اور وصولی میں سے ایک چیز کو انہوں نے اپنے استعمال میں لایا۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں، نہ یہ موقع ہے اور نہ معاملے کو الجھانا میرا پیش نظر ہے۔ بہرحال ایک دسترس کی، تو لوگوں کو یہ لگا کہ یہ تو امانتی مال ہے اور آپ اس میں اپنی مرضی کر رہے ہیں، تو ایسا کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ نے کیوں کیا؟ لوگ کھرے تھے، لوگ سیدھے تھے، لوگ سچے تھے، اس لیے انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علی رضی اللہ عنہ کی شکایت کی۔ گویا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ نے جو ڈیوٹی انہیں دی تھی اس ڈیوٹی کو پورا نہیں نبھایا۔ علی رضی اللہ عنہ نے، آپ نے امانت دی تھی اور انہوں نے اپنی مرضیاں اس میں کرنا شروع کر دی۔ یہ شکایت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کرنے والے سے پوچھا، لگتا ہے تو علی کو پسند نہیں کرتا؟ کہا میں نہیں پسند کرتا۔ ابو بردہ اسلمی نے یا اس طرح کے اور صحابہ کرام ہیں، انہوں نے ان میں سے بعض نے کہا میں اس لیے پسند نہیں کرتا کہ ان کی ایک چیز ہی نہیں ہے، چیز بگانی ہے، اختیار وہ استعمال کر رہے ہیں، اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، علی کا اس مال میں اس سے زیادہ حصہ بنتا ہے، تو جو انہوں نے لیا ہے وہ اپنے حصے میں سے لیا ہے، جو انہوں نے لیا ہے وہ اپنے حصے میں سے لیا ہے، لیکن یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قدم اٹھایا وہ جانے سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت، مرضی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی لے گئے تھے۔ اب عوام کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ آپ سے اجازت لے آئے ہیں، شبہ تو ہونا ہے، شبہ تو ہونا ہے۔ میں جو اس مسجد کا یہ شیشہ اتاروں اور اپنے گھر میں لگا دوں تو میری کلاس ساری دیکھے گی، وہ کہے گی مول صاحب اچھے ہیں بھائی، مسجد کی چیزیں اتار کے اپنے گھر لگا رہے ہیں، یا میں پنکھا اتاروں اور اپنے گھر میں لگا دوں اور میں وضاحت نہ کروں کہ میں نے منتظمین سے اجازت لی ہے کہ میرا پنکھا جل گیا ہے، اس کے ریوائنڈ ہونے تک میں یہ لگا رہا ہوں، اس کے بعد میں واپس لگا دوں گا۔ میں نے تو صاحب اختیار سے اجازت لی ہوئی ہے، لیکن دیکھنے والے لوگوں کا تاثر تو یہی بنے گا، دیکھنے والے لوگوں کا تاثر تو یہی بنے گا کہ مولوی صاحب مسجد کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہاں جو معترض تھا اس کی بھی اعتراض کی وجہ معقول تھی، اس کے پاس وہ معذور تھا، اور جو اقدام کرنے والے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کے پاس بھی کرنے کی وجہ معقول تھی کہ وہ اجازت لے کے گئے تھے اور اپنے حق اور اپنی چیز میں وہ دسترس کر رہے تھے، اس لیے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لگتا یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک ہوا چل پڑی اور لوگوں کی ایک جمعیت کو اس وضاحت کا علم نہ ہو سکا، اس وضاحت کا علم کیونکہ اس موقع پر تو نہ ہوگا، اعتراض ہوا، وہاں سے آئے پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے موقع پر ملاقات کی، شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاموں میں مصروف ہیں، حج کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اب آپ نے وضاحت فرما دی۔
150 بندہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، ان کے سامنے آپ نے وضاحت فرمائی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علی ہیں، اور جو کوئی میرا دوست ہے علی اس کے دوست ہے، جو کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے علی اس سے محبت کرتے ہیں، یا مجھ سے محبت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ علی سے محبت کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا یہ غبار دل میں نہ رکھو، یہ غبار دل میں نہ رکھو کہ انہوں نے کیا کیا، کیوں کیا۔ تمہارا ان سے محبت کرنا میں سمجھوں گا، مجھ سے محبت کرنا ہے، اور تمہارا ان سے بغض رکھنا میں سمجھوں گا، مجھ سے بغض رکھنا ہے۔ جب وضاحتیں میں نے کر دی ہیں، جب بات میں نے پیش کر دی ہے، تو اب تمہیں اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر 150 اپنے ساتھ کے قافلے کے لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دکھایا اور اپنائیت کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافی دفاع کی ضرورت تھی کیونکہ انگلی اٹھ چکی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافی دفاع فرمایا سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہاں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی طرف اشارہ نہیں کیا تھا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ نہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا، جیسے کہ میں نے بخاری مناقب کے حوالے سے آپ کے سامنے خود علی رضی اللہ عنہ کا بیان رکھا ہے، خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان آپ کے سامنے رکھا ہے، اور ویسے بھی یہ بات تو طے شدہ ہے۔ وہ جو حدیث آتی ہے نا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ میرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے میں سے حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے مجھے اپنی اولاد سے زیادہ رسول اللہ کی اولاد عزیز ہے، لیکن میں اس کا مجاز نہیں ہوں، میں اس کا مجاز نہیں۔ کیوں، کیا مشکل ہے؟ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم نبیوں کی جماعتوں کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہوتا ہے۔ ہم لا نورث دینارا ولا درہما، دینار اور درہم ترکے میں نہیں چھوڑتے، انما ورثنا العلم، ہم تو علم کو اپنے ورثے میں چھوڑ جاتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجبوری ظاہر کی کہ میں یہ تقسیم نہیں کر سکتا۔ ہاں، جیسے اس مال فدق میں یا مال خمس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیدادیں تھیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تصرف کیا کرتے تھے، میں اسی بنیاد پر وہ تصرف کرتا رہوں گا، جن لوگوں کے خرچے نکالتے تھے جیسے کرتے تھے ویسے کروں گا، لیکن ملکیت منتقل کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ جو تھا وہ اس لیے تھا کہ انہیں شاید اس مسئلے کا علم نہیں تھا، شاید اس مسئلے کا علم نہیں تھا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بتایا تو انہیں علم ہو گیا، تو علم ہونے کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 6 ماہ تک حیات رہیں یا 5.5 مہینے حیات رہیں، پھر انہوں نے دوبارہ آ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ نہیں دہرایا، دہرانا بنتا بھی نہیں ہے۔ جب مسئلے کا پتہ چل گیا کہ یہ ترکہ تقسیم نہیں کیا جائے گا، یہ ترکہ تقسیم نہیں کیا جائے گا، تو اس کے بعد تو مطالبہ بنتا ہی نہیں۔ کہا یہ تاثر کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی میں انہیں عطا فرما دیا تھا تو انہی کا تھا، نہیں، زندگی میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا تھا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ بھی نہیں بنتا۔ جو چیز میرے پاس میری زندگی میں ہے میں کسی اور سے جا کر کیسے مانگ سکتا ہوں؟
آپ نے زندگی میں یہ عطا نہیں فرمایا تھا، عطا کیا ہوتا تو فاطمہ نہ آتی۔ ایک اور قابل غور بات یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھرانہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صاحب امارت تسلیم کرتا تھا، تبھی تو یہ مقدمہ عدالت ابی بکر میں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر وہ انہیں غاصب سمجھتے، نعوذ باللہ من ذالک، یا بے اختیار سمجھتے یا برحق امیر نہ سمجھتے تو وہ مطالبہ ہی نہ کرتے۔ غیر اختیار غیر جو اختیار نہیں رکھتا اس سے تو مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اور دیگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں شیر و شکر تھے، کسی قسم کی کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بدگمانی کی صورت نہیں تھی، محبتیں تھی آپس میں۔ اور بالفرض محال اگر کوئی بات ایسی سامنے آ بھی جائے، کوئی بات ایسی سامنے آ بھی جائے کہ کسی نے کسی معاملے میں، کسی مقدمے میں کوئی بات اونچ نیچ کی، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں ایک بات کر رہا ہوں، تب بھی امتی کا کام یہ ہے کہ وہ حسن ظن رکھے، گمان اچھا رکھے اور اس کو منفی رخ دینے کی کوشش نہ کرے۔ تو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اور ان معاملات کی کچھ وضاحت وہ آپ کے سامنے ہو گئی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کے سبق میں اس حدیث کے مضامین کو اللہ کی توفیق سے پڑھ لیں گے۔ بس یہاں کفایت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔